السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے احسانات اور بڑی بڑی مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی اور ایک بڑا احسان رب العالمین کا یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی بھیجا جسے ہم اور آپ امام الانبیاء، سید المرسلین، یعنی تمام نبیوں کے امام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر ہمارے اور آپ کے بیچ آنا اور خیر کی تعلیم دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے. اور اس انعام کا تذکرہ اور اس نعمت اور احسان کا تذکرہ رب العالمین نے احسان جتلاتے ہوئے بھی قرآن کریم کے اندر کئی جگہ تقریباً 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 128 تلاوت کی گئی. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کا تذکرہ فرما رہا ہے اور احسان کرتے ہوئے اور انعامات کے طور پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اے لوگو تمہارے بیچ، تمہارے درمیان ایک رسول آ چکا ہے، ایک رسول آئے ہیں من انفسکم. اس رسول کی پہلی خوبی، پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ رسول کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ رسول تمہارے ہی جنس سے ہے. تم جس طریقے سے انسان ہو، بشر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیچ جو رسول بھیجا وہ انسانوں میں سے چنا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کے جنس سے ہیں. اللہ نے کہا من انفسکم، تمہارے ہی جنس سے ہے، یعنی جس طریقے سے تم بشر ہو، تم انسان ہو، ویسے ہی جو ہمارا رسول جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہم انسانوں سے یا تمام امت مسلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ بہت الگ ہے. تمام انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ الگ ہے، چاہے جائے کہ آپ کی امتی سے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امتی کے درمیان جہاں بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کے پاس وحی نازل نہیں کرتا ہے، وحی نہیں بھیجتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وحی آتی ہے.
امت مسلمہ کا ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کے دعوے دار ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، بلکہ نور ہیں، نور ہیں۔ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ من انفسکم، رسول جو ہیں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں، بشر ہیں، تمہارے اور ان کے درمیان فرق ہے مقام اور رتبے کا، لیکن جس طریقے سے تم کھاتے ہو رسول کھاتے ہیں، بازار میں تم جاتے ہو رسول بھی جاتے ہیں، جس طریقے سے انسانی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے رسول کو بھی پڑتی ہے، رسول کو بھی پڑتی ہے، جس طریقے سے ایک انسان بھولتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے ایک رسول جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، رسول کیسے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ رسول کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے وہ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی کسی پریشانی میں، کسی مشقت میں، کسی دکھ میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ دکھ دنیاوی ہو یا اخروی، یعنی آخرت کا دکھ ہو، آخرت کے عذاب کا معاملہ ہو یا دنیاوی تکلیف ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ آپ کی امتی کو کوئی تکلیف ہو، یعنی امتی کی تکلیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تھی۔ پھر آگے کہا گیا حریص علیکم، تیسری خوبی، تیسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے حریص علیکم، رسول جو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے یہ ایسے رسول ہیں جو بڑے حریص ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کسی مشقت، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ہمیشہ فائدہ پہنچے، ہمیشہ فائدہ پہنچے، فائدہ وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ آپ غور کریں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ کتنے خواہش رکھتے تھے اپنی امتی کے حوالے سے کہ امتی دنیا میں بھی پریشان نہ ہو، دنیا میں بھی ان کو نفع ملے، فائدہ ملے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی کمثل رجل استوقد نارا، کہ بے شک میری مثال اور لوگوں کی مثال ایک انسان کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے۔ وہ انسان جو اپنے یہاں، اپنے گھر میں یا کسی جگہ وہ آگ جلاتا ہے، آگ روشن کرتا ہے، جب آگ جل جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، تو آس پاس جتنا روشنی پھیلتی ہے، جہاں تک روشنی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے، پتنگے آ کر اس روشنی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آگ سے ہم جل جائیں اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے حوالے سے اس قدر فکر مند تھے، آپ کہتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، اے میری امت کے لوگوں، میں تو تمہارا کمر پکڑ پکڑ کر میں تمہیں کھینچتا ہوں، میں کھینچتا ہوں، میں بچاتا ہوں، کس چیز سے؟ عن النار، جہنم سے، یعنی میری بات مان لو، صحیح منہج پر آ جاؤ، قرآن و سنت کو قبول کر لو، اگر نہیں کرو گے تو انجام جہنم ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان کیڑے و مکوڑوں کی طرح، ان پتنگوں کی طرح جو آگ کی روشنی کو دیکھ کر روشنی سمجھتے ہیں، جہاں آگ ہوتی ہے نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ میں گر جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا ہے، انکار کر دیتا ہے، عملی زندگی میں نہیں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی نبی کمر پکڑ پکڑ کر اپنی امتی کو بچا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے حوالے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جا چکے ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچا دیں۔ ہر وہ شر، ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ، ہر وہ خرابی جو انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جا چکے ہیں۔ لہذا آپ اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ میری امت تمام کے تمام ایمان لا لے اور جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی ٹینشن نہیں ہوتے تھے، دنیاوی پریشانی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ آپ اٹھا کر دیکھیے، نبی کو ٹینشن تھی تو اپنی امت کی تھی، نبی کو فکر تھی تو آخرت کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی اپنی امت کے حوالے سے اس قدر فکر مند تھے، آپ یہی چاہتے تھے کہ میری امت کے تمام لوگ ایمان لا دیں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا اور نبی کے مسئلے کو ذکر کیا کہ اے نبی، آپ اپنی امت کے پیچھے اس قدر پڑ جاتے ہیں، آپ اس قدر فکر مند رہتے ہیں، اتنا ٹینشن میں رہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں، آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم بھی، آپ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور فکر مند بھی رہتا ہے۔ کیا ہم یا آپ میں سے کوئی اتنا فکر مند ہے کہ میرا کوئی بھائی شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، خرافات میں مبتلا ہے، صحیح منہج سے ہٹا ہوا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ فکر ہے؟ کیا ہم نے کبھی اٹھ کر تہجد کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں جب ہم اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہر انسان کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اپنی امت کے بارے میں فکر ہے۔ اللہ کو نقشہ کھینچنا پڑا۔ اللہ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ یکونوا مومنین، اگر یہ مومن نہیں ہے، اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں پریشانیاں اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی۔ ہم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ادھر سے کوئی جواب آتا ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم بہت کچھ کا گزرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ قربان جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے بات ذکر کی جا چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ سے دشمنی کی گئی، آپ کے جان کے پیچھے پڑا گیا، لیکن آپ نے معاف کیا، اپنے اخلاق کا ثبوت دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ایک بار ہم لوگ یعنی ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں گئے تھے، ایک غزوے میں گئے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، آپ ٹھہر گئے، دوران سفر آپ کسی جگہ اتر گئے، قیام کیے، صحابہ کسی دوسرے ایریے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، درخت کے سائے میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے درخت کے سائے میں ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور اپنی تلوار درخت کے کسی ایک ٹہنی میں، ایک شاخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکا دیا اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک دشمن آتا ہے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو آپ کے نیام سے اس کو نکالتا ہے اور ننگی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، اور دشمنی کی حد تو یہ ہے، تلوار سامنے لے کر کہتا ہے من یمنعک منی۔ غور کریں، اگر ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی پوچھتا ہے من یمنعک منی، اے محمد تلوار میرے ہاتھ میں ہے، سامنے آپ ہیں، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اتنا مضبوط تھا، آپ کہتے ہیں اللہ، اللہ بچائے گا۔ دوبارہ وہ آدمی پوچھتا ہے من یمنعک منی، سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، تلوار ہاتھ میں ہے، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، فشام السیف، اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار گر گئی، وہ کانپنے لگا۔ دوبارہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیے، کہا بڑی تیز بن رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے تلوار تمہارے ہاتھ میں تھی، اب یہ بتاؤ من یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ دشمن ضرور تھا، قتل کے ارادے سے کھڑا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ مجھے قتل نہیں کریں گے، یہ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ دشمنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے رویے پر اتنا بھروسہ کہ تلوار نبی کے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کن خیر آخذ، کن خیر آخذ، آپ تو بہترین پکڑنے والے ہیں، آپ بہترین طریقے سے پکڑیں گے۔ آج کا کوئی دشمن ہو، کیا ہمارا جواب اس کے سامنے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ مجھے کچھ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، بہترین پکڑنے والے بن جائیے، یعنی چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیا نہیں، کچھ نہیں کیے۔ آپ پوچھتے ہیں تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ کافر تھا، یہ دشمن بھی تھا، کافر بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ موقع ہے، فائدہ اٹھا لوں، کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کلمہ پڑھو گے؟ لا، نہیں، نہیں۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، انہیں نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، نبی کی تعلیمات پڑھنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں، اگر نبی چاہتے تو کروا سکتے تھے، کروا سکتے تھے، لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا بیک زبان، کہا نہیں، کہا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اس نے کہا وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَلَّا أُقَاتِلُكَ، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ اس دشمن نے کہا میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں آپ سے مقابلے کے لیے نہیں آؤں گا، میں آج کے بعد آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، آپ سے جنگ نہیں کروں گا، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کا سپورٹ بھی نہیں کروں گا۔ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں، ایک تو میں خود لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا، آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، دوسری چیز یہ کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، میں ان کا سپورٹ بھی نہیں کروں گا، میں ان کا ساتھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی قوم کے پاس یہ بندہ جاتا ہے، یہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے انا جئتکم من عند خیر الناس، انا جئتکم من عند خیر الناس۔ بھائی تم کس انسان سے دشمنی کر رہے ہو؟ ہم لوگ کس انسان سے دشمنی کیے ہوئے ہیں؟ جس نبی کو ہم لوگ مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے فکر مند ہیں، وہ ایسا انسان ہے جو تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے، تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہے، میں ابھی اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ سارا واقعہ، ساری تفصیل اس نے بتلائی اور کہا کہ وہ سب سے بہتر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ اسی وجہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی حدیثیں ہیں جس میں ایک ہی الفاظ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ نے کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، آپ کو گالی دی گئی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت کے بارے میں دعا بھی کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ بخاری شریف آپ پڑھیں گے تو بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ دخل رہط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں گھر پہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں گھر میں،
کچھ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ صاف ستھرے الفاظ میں سلام کیا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ ہے۔ وہ لوگ یعنی یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ۔ عربی میں سام سین الف میم معنی ہوتا ہے موت، معنی ہوتا ہے موت۔ کہتے ہیں السلام علیکہ، اے محمد آپ پر موت ہو، آپ مر جائیں، اللہ کرے آپ ختم ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَاللَّعْنَةُ، میں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نبی کو بد دعا دے رہے ہیں، موت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بیوی تھی، محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ محبت تھی، برداشت نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا۔ کہتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَاللَّعْنَةُ، تم نبی پر لعنت موت کی دعا کر رہے ہو، میں بھی تم پر کیا بھیجتی ہوں، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَاللَّعْنَةُ، تم لوگوں پر بھی موت ہو اور تم لوگوں پر لعنت ہو۔ وہ ایک چیز کی بد دعا دی ہے موت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کے بارے میں بھی بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تمہارے اوپر تم ملعون ہو، لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلاً یا عائشہ، ذرا رکو عائشہ، رکو، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، رکو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہر چیز میں ہر ایک کے ساتھ نرمی اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ خود نرم والا ہے، نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دو، ذرا رکو، ٹھہرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اولم تسمع ما قالو، کیا آپ نے سنا نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں ہیں آپ کے بارے میں؟ کہا کہ میں نے سمجھ بھی لیا، سن بھی لیا اور جواب بھی دیا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کہا وعلیکم، وعلیکم، تم پر بھی ہو، کیا ہو؟ نبی نے آگے الفاظ نہیں ذکر کیا۔ دیکھا آپ نے، ان لوگوں نے موت کی بد دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ تم پر بھی ہو، کیا ہو؟ مسلم شریف کے الفاظ میں تھوڑی سی زیادتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم پر موت ہو، اللہ ان کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا، یعنی میرے حق میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن میں نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اور یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گالی کا جواب آپ گالی سے نہیں دیتے تھے، آپ اخلاق سے دیتے تھے، عمدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش ہر صحابہ اپنی رائے، اپنی بات، اپنا مشورہ دینے یا مشورہ لینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور بعض صحابہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے آپ ان کا جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض ناسمجھ لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے انداز سے ڈیل کیا کرتے تھے جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت کا جذبہ تھا، آپ برداشت کرتے تھے۔ آپ کے سامنے عجیب و غریب سوال کیا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، نوجوان ہے، ان فتن شابن، بالکل ہٹا کٹا نوجوان انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، اور ایک جاہل یعنی ادنا قسم کا جاہل اگر انسان کوئی سوال کرتا ہے اسی انداز کا اس کا سوال ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی پرمیشن دے دیجئے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ نبی ہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی لحاظ نہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن نہیں،
سوال کا انداز تھا مجھے اجازت دے دیجئے زنا کی۔ صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں ماہ رکو رکو ٹارو، کیا کر رہے ہو؟ تو کرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوہ، اسے چھوڑ دو، وہ جو پوچھنا چاہتا ہے اسے پوچھنے دو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مزاج کو، اس کی سوچ کو اس قدر اچھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتحبہ لأمک، اتحبہ لأمک، اے نوجوان کیا تم یہ کام اپنی ماں کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کرو گے؟ کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ کام پسند نہیں کر سکتا اپنی ماں کے ساتھ۔ نبی نے کہا کہ جب تم نہیں کر رہے ہو تو دوسرے لوگ بھی نہیں پسند کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ کام پسند کرتے ہو کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرو؟ اس نوجوان نے یہی جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگ بھی نہیں پسند کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ غلط کیا جائے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو گے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو۔ کہا لوگ بھی نہیں پسند کرتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کیا جائے۔ آپ آگے پوچھتے ہیں کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تمہاری پھوپھو کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ یہ حرکت کیا جائے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو کبھی نہیں پسند کر سکتا۔ کہا کہ لوگ بھی نہیں پسند کرتے ہیں۔ ان تمام جملوں سے ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ غلط سوچ دوسرے لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ رکھتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تو غلط سوچ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی وہی بات دوسرا انسان ان کے بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں کرے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی جواب دیں گے جو یہ نوجوان نے دیا۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ یا میری خاندان کے کسی اور لڑکے یا لڑکیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ کیا جائے۔ کوئی بھی انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام رشتوں کا حوالہ دیا، اس نوجوان نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں ان میں سے کسی کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ یہ تربیت ہماری کریے دیے ہیں، ایسی توجہ دلا دیے ہیں، تو لہذا ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان کے حق میں دعا کر دیں وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اس نوجوان کے ساتھ بھی جو دعائیہ کلمات کہیں، جو دعا دیں، دعا کا اثر رہا اس نوجوان کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ غلطی تھی، غلط ارادہ تھا، دل میں غلط وسوسے پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ آگے جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا کبھی بھی غلط چیز کی طرف اس نے توجہ نہیں دی، غلط چیز کی طرف اس کا دھیان نہیں دیا۔ آپ غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے تھے، کیسے کیسے لوگ آتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا ادب کیا ہے، کلچر کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، بات چیت کرنے کا انداز کیا ہے، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا، آپ کتنے رحم دل تھے۔ سچ فرمایا رب العالمین نے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ آپ
اپنی امت کے نفع اور نقصان کے بڑے فکر مند رہتے تھے، چاہے وہ نفع دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چاہے وہ نقصان دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، آپ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میری امت کے کسی بھی انسان کا لاس نہ ہو، نقصان نہ ہو، کوئی انسان گھاٹے میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دو پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہمیں خود پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔